بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دیجئے بی بی کو برسا، آج زینب یتیم ہو گئی. پتہ نہیں کس دل سے پڑھا، کیا لکھنے والے ہیں اور کیا پڑھنے والے ہیں، کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں برکت رمضان اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن شہادت امام علی کا ہے، اور آج اسی شہادت پہ انشاءاللہ اپنے مہمانوں سے گفتگو ہوگی. لیکن گفتگو سے پہلے آج کا سوال روزانہ کی طرح آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، جس کے عوض میں اسپارکس کی سمارٹ واچ جو ہے یہ آپ کو ہدیتاً جو ہے وہ پیش کی جائے گی. اور آج کا سوال ہے کہ حضرت علی علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ کس مقام پر ہوا؟ حضرت علی علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ کس مقام پر ہوا؟ اور آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو جواب ضرور مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر آپ آج ہمارا پروگرام بھی دیکھیں گے تو آپ کو اس کے کئی پہلو جو ہیں وہ انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گے. اس جواب کو آپ نے ہمارے دیے گئے ٹیلی فون نمبر کے اوپر ایس ایم ایس کر دینا ہے، واٹس اپ کر دینا ہے، یا ہمیں فون کر کے اپنا نام، اپنا ایڈریس اور صحیح جواب جو ہے یہ لکھوا دینا ہے. اور اگر ایک سے زیادہ جواب صحیح ہوئے جو اکثر ہوتے ہیں تو پھر ہم قرآن دازی کریں گے اور خوش نصیب شخص کا سامنے آپ کے اعلان کر دیں گے. آج میرے ساتھ انتہائی محترم ہیں ڈاکٹر علی وقار بھائی. السلام علیکم علی. انتہائی محترم ڈاکٹر علامہ حسین اکبر صاحب. السلام علیکم. تعزیت قبول کیجیے. اور ڈاکٹر ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. السلام علیکم سر. خیریت سے ہیں آپ؟ حضور اقدس اگر آپ لوگ اجازت دیں. طیبہ، آپ سے تو میں بال بھول گیا. خیریت سے ہیں آپ بیٹا؟ جی الحمدللہ. کلام جو تھا وہ کمال تھا. بس بالکل دل اس نے صحیح کہہ رہے ہیں، نکال لیا. لیکن بہرحال رسم دنیا جو ہے وہ تو پوری کرتے ہیں. آج کیا پکا رہی ہیں آپ؟ آج ہم بنا رہے ہیں ہنی ونگز. ہنی ونگز. اس کے ساتھ ہنی ونگز. سوری، چکن کے ہنی ونگز؟ جی چکن ہنی ونگز. اور اس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں کریمی فروٹ سیلڈ. اچھا. اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے آلو اور پالک کے پکوڑے. اچھا. اور اس کے ساتھ جو ڈرنک ہم بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں پسٹاشیو ملک شیک. پسٹاشیو ملک شیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم انتظار کر رہے ہیں جی. آپ بسم اللہ کیجئے. اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو ڈاکٹر صاحب کا حق جو ہے حسین اکبر بھائی کا وہ پہلا ہے کہ ان سے بات شروع کی جائے. حضور اقدس، جب واقعہ شہادت امام علی پڑھتے ہیں تو اس میں بہت عرصہ پہلے بہت سے ایسے اشارے ہیں، اشارے کیا ہیں بلکہ خبریں ہیں جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کرم اللہ کو بتائیں کہ تمہاری شہادت کا جو ہے وہ یہ تصویر اور منظرنامہ جو ہے وہ ہوگا. اس پہ اگر روشنی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنگ خندق، غزوہ خندق ان غزوات میں سے ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. خندق کھودی گئی، دشمن نے بڑی کوشش کی کہ خندق عبور کرے. بالآخر عمرو بن عبد ملعون خندق عبور کر کے آ گیا، اور آ کر اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مد مقابل بھیجنے کے لیے للکارا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ صحابہ کرام پہ خاموشی طاری ہو گئی. خوف کی وجہ سے ان کے سروں پہ جیسے پرندے بیٹھے ہوں یہ کیفیت تھی. یہاں تک کہ ایک صاحب نے یہ کہہ دیا کہ فلاں سفر میں ہم پہ حملہ ہو گیا تھا تو اس نے ایک اونٹنی کے بچے کو پکڑ کے تنہا اس کا مقابلہ کیا تھا. تو ایک خوف و ہراس کی کیفیت اور پیدا ہوئی. تو اس کے مقابلے کے لیے مولا علی علیہ السلام اٹھے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو روانہ فرمایا تو میں باختصار عرض کرنا چاہتا ہوں یہی وہ میدان تھا کہ جس میں آپ نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ کون جا رہا ہے، کسی نے کچھ تو آپ نے فرمایا بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل کا کل ایمان جو ہے وہ کل کے کل کفر کے مقابلے میں آج کل کا کل ایمان جو ہے وہ کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. تو کل ایمان کا لقب آپ کو اس جنگ میں ملا تھا. جب اس کل کفر کو واصل جہنم کرنے کے لیے گئے تو اس کو وہی دعوت اسلام پہلے دی، انکار کیا، واپس چلے جو کہا میرے لیے توہین ہے. فرمایا پھر وار کرو. اس نے وار کیا، آپ نے روکا. جب آپ نے اس پہ وار کیا اور اس کو گرا لیا تو اس کے سینے پہ سوار ہو گئے تو اس نے گستاخی کی اور آپ کے چہرہ انور پہ لعاب دان پھینکا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. صحابہ کرام یہ دیکھ کے پریشان ہوئے کہ دشمن پہ غلبہ حاصل کرنے کے بعد یہ کیا. پھر دوبارہ اس پہ غلبہ حاصل کیا، یہاں تک کہ اس کا سر قلم کر کے اس نے بھی غیرت کا یہ مظاہرہ کیا تھا کہ اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی تھی کہ نہ گھوڑا ہوگا نہ بھاگوں گا. تو ادھر شیر خدا نے جب حملہ کیا اور اسے واصل جہنم کیا تو اس کا سر جو ہے وہ قلم کر کے جب آ رہے تھے تو اس میں ایک فاخرانہ انداز تھا. تو بعض صاحب نے اعتراض بھی کیا کہ علی بن ابی طالب
اتنے تکبر اور غرور کی صورت میں آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا علی کی عاجزی کو دیکھنا تو مصلی عبادت پہ دیکھو۔ تو جب واپس تشریف لائے تو اس جنگ میں جناب علی علیہ السلام کو سر اقدس پہ تلوار لگی تھی، اور بھی زخم آئے تھی، سر اقدس پہ تلوار لگی تھی۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وہ زخم دیکھا تو ایک مرتبہ دیکھ کے رو پڑے۔ پوچھا کہ مولا آپ رو کیوں پڑے؟ فرمایا آج کا یہ زخم تو علی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میں ایک اور زخم دیکھ رہا ہوں جو ایک دنیا کا بدبخت ترین انسان جو ہے وہ تمہارے سر اقدس پہ چلے گا، اس میں پھر تم جان بر نہیں ہو سکو گے۔ تو مجاہد کے لیے یا شہید کے لیے شہادت کی خبریں جو ہیں، جس کا جو غلط ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جب پتہ تھا کہ وہاں قتل ہونا ہے تو کیوں گئے تھے؟ تو جہاد کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ غازی جب جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے یا غازی ہوں گا یا شہید ہوں گا، اس کے معاملے یہ تو ہے ہی نہیں، اس کو پتہ ہے میں نے قتل ہونا ہی ہونا ہے۔ تو لہٰذا یہ سوال غازی سے یا مجاہد سے یا شہید سے یا اس پہ یہ اعتراض کرنا بالکل احمقانہ سوال ہے۔ وہ تو اللہ کی راہ میں اپنی جان تلی پہ رکھ کے گیا ہے، قتل ہو گیا تب بھی کامیاب، غازی بنا تب بھی کامیاب۔ تو ان پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی یہ تھی جو جنگ خندق میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، اور وہ آج کل 19 کی صبح کو ہم نے مسجد کوفہ میں حالت نماز میں محراب مسجد کوفہ میں اس پیشین گوئی کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہاں ایک سوال اور بھی میں کرنا چاہتا ہوں خود، کیونکہ یہ سوال مجھ سے کیا گیا ہے، کیونکہ 19، 21 اور 23 یا طاق راتیں جو ہے یہ شب قدر کہلاتی ہیں۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ جناب علی علیہ السلام کیا یہ عبادات جو مستحب عبادات ہیں یہ انجام دینے کے لیے مسجد میں تھے یا گھر میں تھے؟ اب روایت تو یہ ہے کہ گھر سے چلے، بدخونے روکا، وصیت کی، سارا کچھ۔ تو میں ان سائلین کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ مستحب اور سنت عبادات کے بارے میں تاکید ہے وہ گھر میں انجام دی جائے۔ ہم تو مساجد کی رونق بڑھانے کے لیے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے بلا لیتے ہیں، ورنہ نوافل جو ہے اس کا تو حکم یہی ہے کہ گھروں میں ادا کیا جائے۔ جناب علی علیہ السلام بھی وہ عبادات اور شب قدر کے اعمال وہ تو ویسے ہی پوری رات جاگتے تھے، کر کے جب اذان فجر کے لیے تشریف لائے تو اس وقت کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے، ان کو اٹھایا نہیں صحیح۔ اور وہ دروازہ جو ہے آج بھی ایک خفیہ راستہ ہے جو مسجد کوفہ محراب کے ساتھ دائیں طرف سے مولا علی علیہ السلام کے گھر کے اندر جاتا ہے، شاید آپ نے زیارت کی اس کی یا نہیں کی۔ تو اس دروازے سے آتے تھے، اس دروازے سے جاتے تھے۔ تو پیشین گوئی جو ہے یہ بہرحال ایک خوشخبری بھی تھی آپ کے لیے، اور آپ نے اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر کے اس پیشین گوئیوں سے آپ کا خوف نہیں نظر آیا کہیں بھی؟ ان کے خوف نہیں آیا، بلکہ یہ فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبے کے ساتھ میں کامیاب ہو گیا۔ ضیاء بھائی، وہ ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی پیشین گوئی تھی کہ کہا کہ پچھلی امتوں میں سے جو ایک بد نصیب شخص ہوگا وہ کون ہوگا؟ تو کہا کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنیوں کو کاٹا وہ بد نصیب ہے، اور میری امت میں وہ بد نصیب ہوگا جو کہ امام علی کرم اللہ کے سر پہ گردن پہ چوٹ لگائے گا۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا کردار ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ شہادت کا وقت جو ہے وہ آنا ہے، اور آپ اس کی تیاری یوں کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور آپ نے ان لوگوں کو وصیحت فرمائی۔ وہ جو وصیحت ہے وہ بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ جو حدیث پاک آپ نے سنائی، وہاں جناب سیدنا علی المرضیٰ کا جو ادب ہے بارگاہ رسالت میں وہ بھی دیکھنے والا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ من ہوا اشق الاولین، پہلی قوموں میں جو سب سے بڑا بدبخت تھا وہ کون تھا؟ تو عرض کر دیں اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ کے رسول کا علم سب سے زیادہ ہے۔ پھر پوچھا کہ سب سے من ہوا اشق الاخرین، ہمارے دور کا جو سب سے بدبخت ہے وہ کون ہے؟ تو پھر وہی جواب دیا اللہ و رسول عالم۔ تو آپ نے فرمایا کہ الذی عقر الناقہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے والا وہ سب سے بڑا بدبخت ہے پہلی قوموں میں، اور میری قوم کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے۔ اشارہ کیا آپ نے، فرمایا کہ جو تیری داڑھی کو تیری یہاں سے نکلنے والے خون سے رنگ دے گا۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام کی اس پیش گوئی، اور یہاں سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ یہ پیش گوئی کرنے والی ہستی کون ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو اللہ کی وحی کے بغیر بولا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کہلوا رہا تھا، اللہ اعلان کروا رہا تھا۔ اب اللہ کے ہاں حیدر مرزا کی شہادت کا مقام کیا ہے؟ اندازہ لگائیے کیا ہے۔ تو جناب علی المرزا نے جب آپ زخمی ہوئے تو اس حالت میں آپ نے البدایہ والنہایہ جلد 11 میں وصیت درج ہے آپ کی، بڑی تفصیل سے آپ نے حسنین کریمین کو بلایا اور فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و تعہد بالقرآن، اے میرے صاحبزادگان
میں تمہیں اللہ کی سچی غلامی کی وصیت کرتا ہوں. اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ کی غلامی, میں تقوی کا ترجمہ بھائی بلال, غلامی, اللہ کے غلام بن کے رہنا. نماز کی پابندی, حالانکہ وہ نمازی تھے, اللہ نے ان کی فطرت میں چیزیں شامل کی تھی. زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہنا, قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھنا, والامر بالمعروف والنہی عن المنکر, نیکی کو فروغ دیتے رہنا, برائیوں سے لوگوں کو روکتے رہنا, وہ حسن الجار, پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, وصلۃ الارحام, رشتہ داروں کے ساتھ بہت اچھا محبت بھرا تعلق رکھنا. اسی طرح آپ نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک خاص وصیت کرتا ہوں, وہ جو تمہارا بھائی ہے چھوٹا محمد بن حنفیہ, اس کے ساتھ نے شفقت کا معاملہ کرنا. انہیں بلایا اور ان سے فرمایا وہی وصیت جو بڑے بھائیوں سے کی, اور ساتھ کہا کہ تو نے اللہ یقطع امرا, ان کے بغیر کبھی تم نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا, وہی فیصلہ کرنا ہے جو تیرے بڑے بھائی کریں گے, جو حسنین کریمین فیصلہ کرے وہ تیرا فیصلہ ہوگا. تو یقیناً آپ کی جو وصیت ہے میں سمجھتا ہوں آج والدین کے لیے ایک مشعل راہ ہے. جیسے بیٹوں کی تو نہیں ہے نا, یہ تو ساری امت کے لیے, یہ ساری امت کے لیے, یقیناً یہ قیامت تک آنے والے جو باپ ہیں یہ ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے, روشنی کا مینار ہے کہ اس بنیاد پر اپنی اولاد کی تربیت کیجئے. یہ وصیت کرنے والی ہے. اور یہاں میں عرض کر دوں, حیدر مرزا کون سی ہستی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا علی وہ علی ہے. حضرت علی خود فرماتے ہیں انہو لعہد الی النبی الی النبی الامی, مجھے اس نبی پاک نے گارنٹی دی, والذی فلق الحبہ وبرأ النسمہ, مجھے خالق کائنات کی قسم ہے کہ لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. وہ ایمان کل کی بات علامہ صاحب کر رہے تھے, نبی پاک نے تو اس سے بھی بڑھ کر فرما دیا کہ قیامت تک اگر تم نے کسی کے ایمان کو پرکھنا ہے, کسی کے نفاق کو جانچنا ہے, تو اس کا معیار میں تمہیں یہ دے کے جا رہا ہوں. اگر اس کے دل میں علی کی محبت محسوس ہو, اس کی اداؤں میں علی کی محبت جھلکتی ہو, تو وہ مومن ہوگا. اگر اس کی اداؤں میں حضرت علی المرزا کی نفرت جھلکتی ہو, عداوت نظر آتی ہو, تو منافق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مقام بیان فرمایا, اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اے علی, تو اس اپنی شان پہ راضی نہیں ہے کہ تم میرے لیے اسی طرح ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے. ہاں وہ نبی تھے مگر تم نبی تو نہیں ہو. لیکن یہاں بھی نبی پاک نے بہت بڑی بات کہہ دی. ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی نبی آنا ہوتا تو گویا یہ اشارہ کیا جا رہا ہے, اگر لیکن تو نبی نہیں بنے گا چونکہ میں خاتم النبیین بن کر آ چکا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری کی حدیث سے فرمایا انت منی وانا منکا, علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. یہاں آپ نے جو فرمایا گویا کہ جس مقام پہ اگر تم مجھے دیکھنا چاہو میں نظر نہ آؤں تو علی کو دیکھ لینا. جو علی فیصلہ کریں گے وہ میرا فیصلہ ہوگا, جو علی کا موقف ہوگا وہ محمد مصطفیٰ کا موقف. علی بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں, یہ فرما دیجیے ایک تھوڑا سا تفصیل سے یہ ایک سینیریو سمجھا دیجئے کہ یہ عبد الرحمن نام ہے, ابن ملجم جو ہے یہ عبد الرحمن نام ہے, اور کچھ روایات میں یہ حافظ بھی ہے, اور کچھ روایات میں یہ امام علی کے ساتھ جنگوں میں شامل بھی ہوتا رہا ہے. یہ دشمنی ہے کیا, اور پھر یہ سارا جو آپ کو شہید کرنے کا واقعہ ہے اس پہ ذرا تفصیل فرما دیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم اسلام کی بارگاہ میں مولا علی کی شہادت کی تعزیت قبول کیجیے. دیکھیے ابھی آپ جو ذکر کر رہے تھے شہادت کا, جو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک پچھلی امتوں میں بدبخت ہوگا, ایک اگلی امتوں میں بدبخت ہوگا, یہ روایت تو ذکر ہو گئی. اس کے اندر ایک نکتہ ہے جو سامنے نہیں آیا. جی, وہ نکتہ یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کیا تھی؟ وہ صالح علیہ السلام کا معجزہ تھا. وہ نہیں مان رہے تھے اور کہتے تھے کہ کوئی ایسی انہونی شے دکھاؤ جس کو دیکھ کر آپ کی نبوت کے حوالے سے حجت تمام ہو جائے. اور وہ پھر بھی نہیں لائے. وہ پھر بھی نہیں لائے, یا انہوں نے اس کو مار دیا. تو وہ تھا معجزہ کس کا؟ حضرت صالح علیہ السلام کا. تو حضرت مولا علی معجزہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کی. ادھر بھی اس لیے لائے تھے کہ حجت تمام کرنی تھی, ادھر بھی اس لیے لائے تھے کہ میں جب جاؤں گا تو میں نے اپنے بعد کسی کو تو چھوڑ کے جانا ہے. ٹھیک, امامت. اچھا, اور اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ اس کو بھی نہیں مانے منکرین. وہ بدبخت ہوئے جنہوں نے صالح کی اونٹنی کو کاٹا, اور جنہوں نے علی کو مارا رسول اللہ کی زبان سے وہ بدبخت ہے. گویا کہ ایک ابن ملجم نہیں, ہر وہ اقدام کرنے والا جو ظاہراً و باطناً مولا علی کی شہادت میں, اب اللہ کی آنکھیں دیکھنے والی ہیں, ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے,
جو شامل تھا وہ رسول اللہ کی اس بدبختی کی وعید کے دائرے میں شامل رہے گا قیامت والے دن۔ اب ہم اس سے آگے چلیں، وہ یہ ہے جی کہ یہ بدبخت آدمی آتا رہتا۔ مولا علی سے میں رات کو ایک روایت پڑھ رہا تھا، امام خارزمی نے لکھا اس نے قرض بھی لیا تھا، یہ سواری بھی لیتا تھا، اور مولا علی امام حسن سے کہتے تھے، فرماتے تھے کہ میں اس کا بھلا چاہتا ہوں اور یہ میرا خون کا پیاسا ہے۔ سمجھ؟ حضرت علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں نے امام خارزمی کی ایک روایت پڑھی، سر میرا اجازت دیں، سید عائشہ اس کی راویہ ہیں، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ پڑھی اور میں مطلب جھوم اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یوں بغل میں دبایا ہوا ہے، فقبلہ، ان کو چوم رہے ہیں، سمجھ گئے؟ ان کو چومنے کے بعد فرماتے ہیں وَأَنْتَ بِأَبِي، تجھ پر میرا باپ قربان۔ رسول اللہ کس کو فرما رہے ہیں؟ حضرت تجھے میں بات میں الشہید الوحید، تو وہ فرد ہے جو اکیلا ہوگا اور شہید کر کے ہوگا، تو اکیلا ہوگا، شہید ہوگا۔ میں وقفہ لوں گا اور چھوٹا سے وقفے کے بعد واپس کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس گفتگو کو یہیں سے جاری کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام زنیرہ ہے۔ میرا علی بھائی سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ملک میں آدھا ملک روزے رکھتا ہے اور آدھا ملک عید مناتا ہے، تو اس بارے میں افضل حکم کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، پاکستان میں جو رؤیت ہلال کمیٹی ہے، یہ دنیا میں چند ذمہ دار کمیٹیوں میں سے ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کمیٹی میں تمام مکاتب فکر کے بڑے علماء بیٹھے ہوتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ وہ کمیٹی اس وقت سگنیچر کر کے اٹھتی ہے اور پھر بعد میں اسی مکتب فکر کے مختلف لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں ہم نے تو چاند دیکھ لیا، تو غلط بات ہے۔ تو آپ گورنمنٹ کو ہی فالو کریں، اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس کا وبال انہی کے اوپر ہوگا۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے، جس طرح سعودیہ میں بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ بعد میں پتہ چلا کہ ایک روزہ جو ہے وہ کھایا گیا ہے، کیونکہ وہ عید جب اس اعتبار سے اب 28 روزوں کے بعد اگر عید آ گئی تو سمجھ لیں کہ کوئی مسئلہ تو گڑبڑ ہو گیا، کیونکہ 28 تو نہیں مہینہ ہوتا، تو پھر وہ الاؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں کہ آپ ایک روزے کی قضا دے دیں۔ آپ گورنمنٹ کو اس اعتبار سے فالو کریں۔ السلام علیکم مرزا صاحب، میرا نام ندیم اشرف ہے۔ ایک تو آپ مجھے اعتکاف کی اہمیت بتا دیں، اور دوسرا آپ یہ بتا دیں کہ ایک شخص اعتکاف کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ اعتکاف نہیں کرتا، اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف سنت ہے، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص فارغ بھی ہے اور اعتکاف نہیں بیٹھنا چاہتا، کوئی اس میں قدغن والا معاملہ نہیں ہے، آپ کی مرضی، اعتکاف بیٹھیں یا نہ بیٹھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ وقت اللہ کے لیے گزاریں، لیکن وہ وقت پھر اللہ کے لیے گزرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت واٹس ایپ پہ لوگوں کو لطیفے بھیجتے رہیں اور لطیفے خود بن کے رہیں، اور مسجد میں بھی ادھم مچایا ہو۔ کئی جو نکھٹو قسم کے نوجوان ہیں نا، وہ اچھا وقت گزارنے کے لیے کہ انہیں گھر کے کام کاج بھی نہ کرنے پڑے، جا کے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں انہوں نے وہ شغل میلہ لگایا ہوتا ہے، مسجد کا تقدس بھی وہ پامال کر دیتے ہیں۔ عورتوں کے کیس میں یہ ہے کہ چونکہ آج کل سیکیورٹی ایشوز اتنے زیادہ ہیں، اور پھر کیمرے کا فتنہ جب سے آیا ہے، مساجد کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اگر پرائیویسی کسی مسجد میں ہو تو عورت کو بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرنا چاہیے، جس طرح حرمین میں عورتیں کرتی ہیں، یہاں بھی اہل حدیث کی مساجد کے اندر کرتی ہیں، لیکن اگر یہ والا خطرہ ہے پھر عورتوں کو گھر ہی اعتکاف کر لینا چاہیے۔ آج کا سوال جو کہ آپ کو اسپارکس کے سمارٹ واچ کے لیے پیش کیا گیا ہے، یہ اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ آج کا سوال ہے کہ حضرت علی سلام اللہ علیہ پر قاتلانہ حملہ کس مقام پر ہوا؟ آج کی گفتگو اگر آپ نے سنی ہمارے مہمانوں کی تو آپ اس کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ کس مقام پر ہوا؟ حضرت علی علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ جو ہے وہ کس مقام پر ہوا؟ اس سوال کا آپ نے جواب اس ٹیلی فون نمبر پر دینا ہے جو کہ ہماری اسکرین کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ آپ اس میں SMS کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، یا آپ ہمیں ڈائریکٹ کال کر کے اپنا نام، صحیح اپنا جواب اور صحیح ایڈریس لکھانا نہ بھولیے گا، تاکہ اگر آپ ونر بنے تو آپ تک آپ کا انعام جو ہے، جو اسپارکس کی اسمارٹ واچ ہے، یہ پہنچائی جا سکے۔ ہمیں وقفے میں جوائن کیا ہے احتشام خان کاکڑ نے، جو کہ سیکٹری اطلاعات اور نشریات ہیں الاحسان ویلفیئر آئی ہاسپٹل کے۔ السلام علیکم جی، خیریت سے ہیں آپ؟ جی بالکل۔ آپ یہ ذرا ویلفیئر آئی الاحسان جو ہے اس کا تعارف فرما دیجئے کہ یہ ہاسپٹل کہاں پر ہے اور کیا کیا خدمات انجام کر رہے ہیں؟ جی الاحسان ویلفیئر آئی ہاسپٹل مغل پورہ میں موجود ہے۔ یہ 1993 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اس ٹائم جو کہ ان کی شالامار ہاسپٹل والی لین؟ بالکل شالیمار ہاسپٹل کی فلائی اوور جیسے اترتے ہیں اس کے بالکل رائٹ سائڈ پہ مین بلڈنگ ہے اس کی بہت بڑی۔ تو بیسیکلی تو ابھی 3 یونٹ اس کے کام کر رہے ہیں مختلف اسپاٹ پہ۔ ایک رام گڑھ بازار میں جو مین جہاں پہ بنیاد رکھی گئی تھی 93 میں، ایک ڈسپینسری
डिस्पेंसरी से ही इसका क़याम शुरू हुआ था 93 में विद द कैपिटल ऑफ 10,000 से। उस टाइम इलाके में चूँकि डिस्पेंसर डॉक्टर्स की जगह पे बैठ के स्टेरॉयड इंजेक्शन लगा रहे थे, जिसमें वक्ती तौर पे तो मरीज़ को जो है आराम आ जाता था, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। उसके ख़िलाफ़ ये एक जहाद करने निकले थे लिसान वेलफेयर सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स हैं। तो ये इस तरह ये एक सिलसिला शुरू हुआ। फिर एक साथ जगह ली, 5 मरले का एक प्लाट था, वो लेके बनाया। तो वहाँ पे जनरल आउटडोर से स्टार्ट किया था, फिर वक्तन फ़वक्तन गायनी की ओपीडी शुरू हुई, फिर उसके बाद आई की ओपीडी शुरू हुई। और देखते ही देखते सबसे ज़्यादा फ़ील किया कि आई के ऊपर काम करना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर इस तरह आई के ऊपर काम करते करते अल एहसान ट्रस्ट हॉस्पिटल अभी सिर्फ आई के लिए काम कर रहा है, जो आपने मेन जो इसका पर्पस है वो आई के लिए। आई की छोटी, आई की कौन कौन सी सर्विसेज, मसलन आई की तमाम सर्विसेज जो एक हॉस्पिटल में मौजूद होनी चाहिए, एक अच्छे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में मौजूद होनी चाहिए। एक छोटी सर्जरी से लेके कॉर्निया ट्रांसप्लांट तक जो है हमारे पास। कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी बिल्कुल, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 कॉर्निया हमने अमेरिका से मंगवा के 4 पेशेंट पे काम हो रहा है। बिल्कुल रेटना पे, चूँकि आपको पता है कि इस टाइम डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, शुगर ब्लड प्रेशर आम है। 80 to 90% पेशेंट जो है वो शुगर और ब्लड प्रेशर की वजह से रेटना पे अफेक्ट किए होते हैं। आंखें डोनेट कहाँ से आती हैं, डोनेशन कहाँ से आती है आंखों की? जी पाकिस्तान में होती हैं डोनेशंस? पाकिस्तान में अभी कोई ऐसा इसका कोई आई बैंक नहीं बना, ये सारी USA से ही इंपोर्ट करते हैं। और श्रीलंका से भी आती हैं? श्रीलंका से पहले आती थी, चूँकि वो भी एशियन है, हमारी तरह उनकी डाइट है, उसकी जो थिकनेस वगैरह कोई इतनी अच्छी नहीं होती थी। अच्छा। उधर के आबोहवा की वजह से अमेरिकन जो है वो अगर कोई 90 साल का 90 ईयर्स ओल्ड कोई पर्सन है, उसकी आई की भी जो थिकनेस थी वो बड़ी अच्छी होती थी, बड़ी ज़बरदस्त होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 4 कॉर्निया ट्रांसप्लांट किए हैं। मोर देन 600+ कॉर्निया अभी तक ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। तकरीबन कितनी आँखें आती होंगी पर एनम, पर साल डोनेशन के तौर पे? हमने जो उसका कोई रेशो का अंदाज़ा नहीं है अभी तक। ज़्यादातर अल एहसान, आई हॉस्पिटल और मियो हॉस्पिटल कॉर्निया ट्रांसप्लांट। आप एक साल में कितनी आंखें ट्रांसप्लांट करते हैं? हम एक साल में तकरीबन 100 के करीब ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। बिल्कुल, 100 लोगों को ब्लाइंडनेस से बचाते हैं। कोशिश करते हैं कि जिसका पीछे रेटना में नूर है, पीछे जान है आई में, तो कोशिश करते हैं कि उसे जो है ना आई ट्रांसप्लांट की जाए। अच्छा, इस पे अवेयरनेस क्यों नहीं है हमारे यहाँ मुसलमानों में कि अपने ऑर्गन को डोनेट करें? इसके ऊपर कोई मजहबी कज़न है? अभी तक कोई अगर कोई करना भी चाहता है तो कोई ऐसे आई बैंक नहीं यहाँ पे मौजूद कि कोई अगर जो डोनेट करना चाह रहा हो तो वो डोनेट करे। इसके लिए एक बहुत बड़ा सेटअप काम करने की ज़रूरत है इस बैंक के ऊपर। वो अभी तक पाकिस्तान में कहीं भी सहूलत मौजूद नहीं है। बिल्कुल। कभी शुरू करने का इरादा है? बिल्कुल, अभी नहर के ऊपर जल्लो के पास एक हमने 13 कनाल जगह ली है। अच्छा। वहाँ पे इंशाल्लाह टीचिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे। उसमें हमारा जो है प्रोग्राम है कि मेडिकल कॉलेज या मेडिकल, बिल्कुल मेडिकल जो है ना टीचिंग इंस्टीट्यूट बनाएंगे अल एहसान वेलफेयर आई हॉस्पिटल के नाम पे ही। वहाँ पे हम जो जितने भी MBBS करके बच्चे आएंगे, बच्ची आएंगी, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग, बिल्कुल जो जितनी भी आखिरी डिग्री है जो। आपके OPD में कितने पेशेंट रोज़ आते हैं और इंडोर में हैं? बिल्कुल, OPD में राउंड अबाउट 1000 पेशेंट, जो 1000 लोग रोज़ आते हैं, डेली आते हैं। ज़्यादातर किस तरह के लोग होते हैं? आंखों की किस तरह की बीमारी? ज़्यादातर ज़ईफ़ लोग आते हैं जिनको सफ़ेद मोती का मसला शुरू हो जाता है और एक स्टेज पे जाके उनको पता लगता है कि अब तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब बिल्कुल एंड हो जाती है, स्टार्ट में अच्छा आप करवा लेते हैं, लेकिन टाइम गुजर जाता है। जब वो बिल्कुल काउंटिंग फिंगर पे उनकी विज़न आ जाती है, फिर उनको ज़्यादा महसूस होता है कि हम जाके जो है ना चेकअप करवाएं। और जब वो चेकअप करवाते हैं तो और डेली तकरीबन हमारी 80 to 90 सर्जरीज जो हैं सफ़ेद मोती 90 सर्जरीज रोज़? बिल्कुल डेली सफ़ेद मोती की? बिल्कुल सफ़ेद मोती की, जिसमें से 80 to 90% फ्री ऑफ कॉस्ट की जा रही है। इसी तरह OPD में 1000 के करीब जो है वो पेशेंट चेक होता है और किसी से एक पैनी भी चार्ज नहीं की जाती अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जो सफ़ेद मोती है इसके भी कोई चार्जेस नहीं? बिल्कुल, जो डिज़र्विंग पर्सन है उनके लिए तो बिल्कुल फ्री है। जो कोई अफोर्डिंग पर्सन है, पे करना चाहता है तो उसके लिए वो पे कर सकता है। अच्छा, ये क्लेम कहाँ तक सही है आपका कि आपके पास लाहौर के अंदर तकरीबन सबसे ज़्यादा महंगी और लेटेस्ट मशीनें मौजूद हैं?
جی بالکل، ہمارے پاس لاہور میں سب سے مہنگی اور جدید مشینری جو ہے وہ ہمارے پاس موجود اور ہے. ڈاکٹرز بھی ہیں، ٹرین ڈاکٹرز بھی ہیں؟ بالکل، سپروائزر پروفیسر لیول کے ڈاکٹرز ہیں ہمارے پاس جو کہ مختلف فیلڈ کے ماہر ہیں. آکٹوپلاسٹی سرجن ہمارے پاس موجود ہے جس میں ٹیرا پن ہے. پھر اس کے بعد ریٹنا پہ کام کرنے والے جتنے بھی پروفیسر ہیں، ریٹنا کے سرجنس ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے بعد گلوکوما جو کہ کالا موتیا جسے ہم کہتے ہیں، کالا موتیا کی سپروائزر ہمارے پاس موجود ہیں. اور کالے موتیا کا علاج ہے موجود؟ علاج میڈیسن نہیں ہے کوئی، ابھی تک ایسی اس میں کوئی ریسرچ نہیں آئی کہ اس پہ آپریٹ کیا جائے. صرف میڈیسن ہے. میڈیسن کچھ ٹائم پر شروع کروا کے اسے روکا جا سکتا ہے لیکن اسے ریکور نہیں کیا جا سکتا. جتنا ڈیمیج ہو گیا وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، جتنا رہ گیا، جتنا نور بچ گیا ہے اسے میڈیسن سے جو ہے نا وہ روکا جا سکتا ہے. پچھلے دنوں ایک بڑا اسکینڈل چلا تھا کہ آنکھوں کے اندر جو انجیکشن لگ رہا ہے بالکل وہ کوئی ایکسپائرڈ ہے یا 2 نمبر ہے، وہ کیا اسکینڈل؟ وہ ویسٹرن انجیکشن جو ہے اس کی قصور میں کوئی 17 لوگوں کو کوئی افیکٹ ہوا تھا، تو اس کی وجہ سے، اس کے بند ہونے کی وجہ سے کافی نقصانات ہو رہے ہیں. شوکت خانم سے وہ ہمیں انجیکشن ہم پرچیز کرتے تھے. ابھی جو باہر سے اس کے متبادل، بیسکلی تو باہر سے انجیکشن ایک امپورٹڈ چیز ہے، باہر سے ہی وہ آتی ہے. انجیکشن تو اچھا ہے. پٹیزرا جو ہے وہ آئلی یا پٹیزرا، یہ مختلف انجیکشن ہے جو باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں، لیکن اس کی کوسٹ اتنی زیادہ ہے کہ ایک عام غریب آدمی وہ افورڈ کر ہی نہیں سکتا نا. آپ 1 لاکھ روپے کا انجیکشن اب کون، اور جس کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اسے منیمم 3 لگنے ہیں. تو وہ 3 بانٹ لیتے ہیں پھر؟ بالکل، 1 مہینے کے وقفے پہ وہ 3 انجیکشن لگنے ہیں. کوئی غریب آدمی تو وہ بالکل دور ہو گیا نا، افورڈ کر ہی نہیں سکتا. آپ انڈور پیشنٹس بھی ہوتے ہیں سرجری کے بعد وہاں رہتے بھی ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس انڈور بہت زیادہ موجود نہیں ہے انڈور کی سہولت. جس طرح ابھی کورنیا ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں ان کو ہم اسٹے کرواتے ہیں 1 دن. اس کے علاوہ کوئی سفید موتیا آج کل جدید لیزر کے ساتھ جو ہے وہ اسی وقت پیشنٹ چلا جاتا ہے، بالکل اسی وقت جو ہے نا پیشنٹ ڈسچارج کر دیتے ہیں. ہاسپٹل کا اینیول فنڈ کتنا ہے، خرچہ کتنا ہے؟ 10,000 کے کیپٹل سے شروع ہوا تھا اور اس ٹائم 10,000 ایک پہاڑ لگتا تھا، اور الحمدللہ 40 کروڑ روپے کا سالانہ بجٹ ہے. اور اسی طرح مخیر حضرات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیے ہیں اور مخیر حضرات ہی یہ پورا کرتے ہیں. کوئی ایسا دن، کوئی ایسا مہینہ، کوئی ایسا سال کہ فنڈ نہ اکٹھا ہوا ہو؟ نہیں، کوئی ایسا مہینہ، کوئی ایسا سال نہیں ہے. کووڈ میں ہمیں تھوڑے سے مسئلے مسائل رہے تھے 3 مہینے جو بالکل لاک ڈاؤن، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، انسان کی نیت کا بڑا ہی کردار ہے. انما الاعمال بالنیات. آپ کی نیت اچھی ہے تو آپ ہر چیز اچیو کر سکتے ہیں. افطاری بھی ہو رہی ہے آج کل؟ جی بالکل، آج کل افطاری ہو رہی ہے. تقریباً 800 سے 900 بندے کی افطاری جو ہے ہمارے ہاسپٹل کے ساتھ پارکنگ پلاٹ ہے. اچھا. ادھر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور کچھ باہر دسترخوان لگتا ہے. 10 دیگیں جو ہیں 12x12 کی وہ لگتی ہیں. اس میں جو ہے ہمارے پاس روح افزا ہے اور کھجوریں ہیں، سموسے ہیں، بریانی ہے، اور خواتین کے لیے علیحدہ جو ہے ان کی پردے کا انتظام ہے. بہترین بہترین بہترین. جیسا صاحب یہ ایک بڑی اچھی بات نہیں ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے ہیں بورڈ کے ڈائریکٹر میں سے چودھری جلیل انجم صاحب. جی. تو میں 2 دفعہ پیشنٹس کو لے کے گیا تھا ان کے ہاسپٹل میں. تو جو ٹریٹمنٹ لیول اور جو انہوں نے بتایا نا، انہوں نے ابھی چیزوں کو کم بتایا، تھوڑا ہاتھ ہولہ رکھ کے. میں حیران ہو گیا. یعنی اب وہ پیشنٹ افورڈ بھی نہیں کر سکتے تھے، میں تو ایک ریفری تھا درمیان میں. انہوں نے واپس آ کے بتایا جی ہم سے کسی نے پیسے پوچھے ضرور کہ آپ دے سکتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں دے سکتے. 1 روپیہ نہیں دیا. لینز ڈلے، ہائی کلاس کے لینز ڈلے، اور ساتھ وہ 3 ماہ کے لیے وہ جو ڈراپس دیتے ہیں نا لینزوں کے بعد ڈالنے ہوتے ہیں وہ بھی دیے. موتیا کا آپریشن بھی ہوا اور ان سے کہا کہ 3 ماہ بعد آپ لوگ آ کے چیک کرا لیجئے گا. ڈاکٹر نے بڑی زبردست بات کی. ڈاکٹر نے نہیں، وہاں جو ایک تھے ان کے نام میرے ذہن سے صدر ثناء اللہ خان صاحب، انہوں نے کہا کہ آپ نے 3 ماہ بعد ضرور آنا ہے، نہیں تو یہ جو ہم نے آپ پر انویسٹمنٹ کیا یہ ضائع ہو جائے گی، تاکہ آپ اس کو کنٹینیو کریں. یعنی اس کا فائدہ 5 سال تک ہے، تو آپ 3 ماہ میں اس کو ضائع نہ کر دیجیے گا. لوگ لے جاتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے. تو بہت اچھا نظام ہے. میں خود 2 دفعہ، ہمارا اپنا ذاتی تجربہ ہے، ہمارے جاننے والے جا چکا ہوں 2 دفعہ. بہت بہت بہتر. چودھری جلیل صاحب، یہ جو آنکھ کو ڈونیٹ کرنا ہے، دیکھیے مسلمان کو آنکھ لگنی ہے نا. اب اسلامی ریاستیں دیکھ لیں، ڈونیشن کا کوئی وہاں پہ انتظام نہیں ہے. پاکستان دیکھ لیں، آنکھوں کی ڈونیشن کا یا آرگن ڈونیشن کا کوئی انتظام نہیں ہے. پہلے یہ آنکھیں جیسے احتشام فرما رہے ہیں کہ سری لنکا سے بہت آنکھیں آتی تھی، اب وہ کوالٹی کی وجہ سے کم آ رہی ہیں، اب امریکہ سے آ رہی ہیں. تو اس کے اوپر کوئی فتوے ایسے جاری ہوئے تھے جس کی وجہ سے لوگ ڈسکریج ہو گئے ہیں، یا کہ لوگ کیوں ڈونیشن نہ کریں آرگنز کی؟ جہاں تک تعلق ہے الاحسان ہاسپٹل کا، میں سمجھتا ہوں یہ واقعتاً صرف لاہور کے لیے نہیں
یہ پورے پنجاب کے لیے، پاکستان کے لیے ایک فخر کا نشان ہے، ایک نعمت ہے، اور یہ قابل فخر احباب ہیں. اور واقعتاً میں ذاتی طور پر جب میری معلومات ہیں، یہ بہت ایماندار ایک گروپ ہے الحمدللہ، بہت امین قسم کے لوگ وہاں پہ مجتمع ہیں. میرے کچھ دوست وہاں اکرام اللہ کاکڑ صاحب اور اسی طرح حاجی عبداللطیف صاحب، وہ اس پوری یعنی احباب میں شامل ہے جو چلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید خیر و برکت نازل فرمایا جو یہ کام خیر کا کر رہے ہیں. اور جہاں تک تعلق ابھی آپ نے پوچھا ڈونیشن کی اور آنکھیں عطیہ کرنے کی، اس پہ میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے اسلامی نظر کونسل میں بھی الحمدللہ اس پہ ورک کیا ہے، اور ہم نے اپنی رائے دی ہے کہ انسانوں کی بہتری کے لیے اور ان کی خیر خواہی کے لیے، ہمدردی کے لیے، جو اسلامی حدود ہیں، اسلامی تعلیمات کی قیود ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی طرف سے عطیہ کرتا ہے. یقیناً بھی بتا رہے ہیں بھائی کاکڑ صاحب کہ اسے کتنے فوائد ہو رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ ان کے ہاسپٹل کے اندر لوگ نبینا سے بینا ہو رہے ہیں، آنکھیں لے کے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ اور وہ ساری آنکھیں مسلمانوں کی نہیں ہیں، غیر مسلمانوں کی آنکھیں آ رہی ہیں. یقیناً وہ تو اسلام نے یہی تو وسعت پیدا کی نا کہ انسانی برادری کی بات کی. برادری اما ما ینفع الناس، قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں، اما ما ینفع الناس، ینفع المؤمنین یا ینفع المسلمین نہیں کہا، یہ کہا کہ اما ما ینفع الناس، جو سارے انسانوں کو نفع پہنچاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں خیر الناس من ینفع الناس نبی پاک فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو سارے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہو. الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو یقیناً ہمیں انسانی برادری کی بنیادوں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے تعاون لینا بھی چاہیے. تو اس میں کوئی حرج نہیں. الحکمت ضالۃ المؤمن، مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ جو حکمت کی بات اور خیر کی بات جہاں سے ملے اسے اپنی گمشدہ میراث سمجھ کے لے لے. یہ جو ہمارے اندر تعصب باتوں کا پیدا ہوتا ہے، اس سے ہمیں بالا تر ہو کے بات سوچنی چاہیے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملات، عقیدے کے معاملات ہمارے اللہ کے ساتھ ہیں، وہ وہاں پہ جا کے انشاءاللہ فیصلے ہوں گے. شاہ جی ایک توجہ فرمائیے اس بات پہ کہ ہم ہمیشہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ جو دینی جماعتیں ہوں گی وہ دین کا کام کر رہی ہیں بس. اب جتنے روزے ہوئے ہیں اس میں سے کثرت سے جتنے لوگ بھی یہاں نیکی کے لیے آئے ہیں، جن کی ایک چھوٹی سی نیکی کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان میں سے بیشتر بنیادی طور پہ دینی جماعتیں ہیں. میں وہی کہوں گا کہ دینی جماعتیں دین ہی کا کام کرتی ہیں. یہ بھی دین کا کام ہے، یہ بھی دین کا کام ہے، اس کو دین سے باہر نکالنا جائز نہیں ہے. جہاں تک شرعی طور پر آنکھوں کا یا ہدیہ کرنا یا اعضائے جسمانی کا وہ شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ وفات کے بعد ہو، اگر زندگی میں بھی ممکن ہے اور خود اس کی جان وصیت کر سکتا ہے. وصیت بھی ہے، بس آ کا زندہ انسان گردہ دیتا ہے، دوسرا دیتا ہے، تو شرعی طور پر وہ بھی جائز ہے. البتہ یہ دیکھا جائے گا کہیں اس کی وجہ سے اس کی اپنی زندگی کو خطرہ تو نہیں ہے، یہ فیصلہ ڈاکٹر پہ ہوگا. شرعی طور پر یہ بہت اچھا کام ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ انسانیت کی خدمت، جہاں پر اگر ہم ایک غیر مسلم کی آنکھ لے کر اپنی آنکھیں بینائی کر سکتے ہیں اور اس کو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو مسلمان کو آنکھیں کیوں نہیں دے سکتے؟ کیا بات ہے، یہ بڑی اچھی بات. یہ اگر آپ لہٰذا جو ہم مذہبی تعصبات پہ پیدا ہو قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں کہ مسلمان کی آنکھیں لے کے کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے لیے آپ دو جو درخواستیں ہیں نا وہ عوام کو ضرور کیجیے. ایک تو یہ کہ وہ جو ڈونیشنز ہیں، جو ڈونرز ہیں، وہ خاص طور پہ سارا سال جو ہے وہ ڈونیٹ کریں. اور ایک لوگوں کو یہ تبلیغ ضرور کریں کہ لوگ اپنے زندگی میں اپنی وصیت کر جائیں کہ اپنے آرگنز جو ہے وہ ان کے بعد بھی کام آئیں. یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے. لوگ ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل کرنے سے جو ایجاد تعصب پھیلایا گیا ہے ہمارے ملک میں شیعہ سنی کے حوالے سے، باقی اس کا خاتمہ اس راستے سے بہت آسانی سے ہو سکتا ہے. بہت اچھی بات. انہیں سے بڑی دلیل کیا ہے کہ کافر کی آنکھ آپ نے لگا لی اور آپ اسے دیکھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، خانہ کعبہ دیکھ رہے ہیں اور رسول. اچھا، اس میں وہ کافر کو اجر و ثواب ملے گا؟ دیکھو وہ عمل کی بات ظاہر، عمل کا معاملہ تو ادھر آ جائے گا. اس کو دنیا میں وہ پوچھا گیا نا کہ گنگا رام کو آخرت میں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، تو دنیا میں کافر کو شہرت مل جاتی ہے، نیک نامی مل جاتی ہے، لیکن آخر میں بہرحال اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. آپ یہ ریکویسٹ کیسے کر سکتے ہیں لوگوں سے؟ دونوں، ایک تو ڈونیشن کے لیے اور ایک آنکھوں کی ڈونیشن کے لیے لوگ اس طرف آئیں. آنکھوں کی ڈونیشن کے لیے لوگ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، اور چونکہ آئی بینک نہ ہونے کی وجہ سے ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتے. ہم نے شروع میں ایک فارم تیار کیا تھا جو کہ اپنی آئی ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ہم کو پرووائڈ کرتے تھے، لیکن وہ پاکستان میں کوئی ایسی سہولت موجود نہیں ہے ابھی آئی بینک کی، تو اس لیے ابھی ہم ڈیفیوز کر دیتے ہیں پھر لوگوں کو. اور دوسرا ڈونیشن کے لیے
آپ کے سامنے الحسان ویلفیئر آئی ہاسپٹل اتنا بڑا پروجیکٹ کام کر رہا ہے اور یہ سارا کا سارا کام مخیر حضرات کے تعاون سے ہی ممکن ہے، اور یہ تا حیات جو ہے جب تک یہ قائم رہنا ہے تب تک لوگوں کی ڈونیشن سے ہی قائم رہنا ہے. تو مخیر حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں. آمین یا رب العالمین. اور یہ بات جو ہے یہ بڑی دکھی ہے، یہ مجھے ذاتی طور پہ اس کا بڑا کہ پاکستان کے اندر آئی بینک نہیں ہے. جیسے بلڈ بینک ہوتے ہیں، آئی بینک ہونا چاہیے. آئی بینک کو اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے کہ وہ نہ ہو سکے. صرف حکومت اگر تھوڑی سی توجہ اس پہ دے، خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ آپ سے درخواست ہے کہ آئی بینک اگر پاکستان میں اوپن اپ کر دیں تو جس طرح وہ ڈی این اے کی لیب ایک نیا ایشو شروع کیا تھا اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے کرائم کنٹرول کے اندر، اسی طرح اگر آئی بینک کی آپ کی حکومت ابتدا اور آپ ذاتی طور پہ اس میں دلچسپی لے کے ابتدا کر دیں تو آنے والے وقت میں کتنا اجر و ثواب آپ کو اور وہ کام کرنے والوں کو ملے گا. بہت شکریہ بیٹا آپ کا، بہت شکریہ آپ کا. آج کا سوال جو ہے وہ حضرت علی علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ کس مقام پر ہوا، اس سوال کا صحیح جواب دیں گے آپ تو آپ کو سپارکس کی سمارٹ واچ جو ہے یہ تحفتاً دی جائے گی اس ٹیلی فون نمبر پہ جو نیچے باٹم پہ لکھے ہوئے ہیں. اس پہ آپ ہمیں لینڈ لائن پہ کال کر کے بتا سکتے ہیں اپنا نام، صحیح جواب اور اپنا ایڈریس، یا ہمیں آپ واٹس ایپ اور ایس ایم ایس کر کے آپ ہمیں صحیح جواب، اپنا نام اور ایڈریس لکھوا دیجئے تو یہ ہدیہ سپارکس سمارٹ واچ کا آپ کو پہنچا دیا جائے گا. لیتے ہیں جناب ایک چھوٹا سا وقفہ اور واپس آتے ہیں اور یاد کرتے ہیں امام علی کرم اللہ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی کے شہادت پہ جتنے بھی واقعات آپ دیکھتے ہیں سارے سبق آموز ہیں، اور اس میں جہاں تک امام علی کا اپنا خطبہ ہے اپنی اولاد کے لیے، وہاں پہ اولاد کا امام حسن علیہ السلام کا بھی اپنا خطبہ ہے جو کہ انہوں نے شہادت کے بعد دیا. اس پہ ذرا توجہ فرمائیے. جی، مولا علی کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے بھی ایک خطبہ دیا جو بڑا نصیحت آموز بھی تھا اور رقت انگیز بھی تھا، اور اس میں حضرت علی کے فضائل کا ایک باب بھی تھا. امام حسن علیہ السلام نے پہلی بات فرمائی کہ کل تم میں سے وہ شخص گیا ہے کہ جو عمل اور عمل خیر میں اتنا آگے تھا کہ اس سے پچھلے بھی اس سے سبقت نہیں لے گئے اور نہ آنے والا کوئی اس سے سبقت لے جائے. کیا بات. یہ ایک جملہ فرمایا بس، اس کے علاوہ حضرت علی کی سیرت پر کوئی بات نہیں کی، اور اس جملے میں انہوں نے آگے پیچھے اوپر نیچے سب کچھ بیان کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے اس پر اگلے اس کے بعد بیان فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس کا ہر عمل قرآن اور سنت کے مطابقت میں تھا، جیسا کہ وصیت سے بھی بیان کر دی علماء کرام نے، ڈاکٹر صاحب نے بھی اور شاہ صاحب نے بھی. اب اگلی بات یہ ہے کہ امام حسن نے وہی خطبہ اپنے خطبے میں وہی نکات کم و بیش ریپیٹ کر دیے باقی جو امام علی کرم اللہ نے کروائے تھے. اس میں کیا تھا کہ اے لوگو اب تم عدل و انصاف کا دامن تھام کے رکھنا. حالات دیکھ رہے تھے. حضرت امام حسن کا جو خطبہ ہے وہ بڑا معنی خیز ہے، مختصر ہے، انتہائی معنی خیز ہے. ہر جملہ بعض معاملات کی طرف اشارے کر فرماتے ہیں لوگوں اب وہ ستون ڈھہ گیا ہے، اب تم عدل و انصاف کا دامن تھام کے رکھنا. ٹھیک. لہٰذا اب تم امانتیں اس کے اہلوں کے سپرد کرنا. امانتیں ان کے اہلوں کے جو امانت دار ہیں، امانتیں ان کے اہلوں کے سپرد کرنا. تقویٰ کے دامن کو ہاتھ سے مت چھوڑنا. یہ میرے بابا کی بھی وصیت تھی اور یہ میرا بھی حکم ہے کہ ہر کام قرآن اور سنت کے مطابقت میں کرنا. شاہ جی اس کے اوپر یہ جو خطبہ ہے جیسے کہ امام علی کرم اللہ نے دیا، پھر وہی تقریباً کم و پیش وہی باتیں جو ہے امام حسن علیہ السلام نے بھی وہ رپیٹ کی، تو کیا معاشرے کے اندر واقعی اتنا زوال آ گیا تھا یا آ رہا تھا کہ لوگوں کو یہ بتانا پڑ رہا تھا کہ قرآن سے جڑے رہو؟ دیکھیں جنگ نہروان کا ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جو لوگوں کی ذہنی پستی کو واضح کرتا ہوا نظر آتا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مسجد میں شہادت محراب مسجد میں یہ پہلی دہشت گردی تھی کہ جو مسجد میں ہوئی. یہ پہلی دہشت گردی تھی جو مسجد میں ہوئی. اس سے بڑا اور ثانیہ کیا ہو سکتا ہے اور حالات کی اب طریقہ کیا تصویر کشی کی جا سکتی ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے عادل امام کو شہید کر دیا گیا کہ جن کی شہادت کے بعد جو ہے یتیم بچے جو ہیں وہ زاروں قطار روتے تھے کہ ہمارا محسن ہمیں کھانا پہنچانے والا. جو بچے امام علی سے دودھ لے کے پیا کرتے تھے. تو اتنے کریم انسان کو جس پہ جبرائیل امین کا نوحہ کہ یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے
کہ ان کی شہادت سے دین کے ستون گر گئے ہیں، بے شک ستاروں کی روشنی ماند پڑ گئی ہے، ابن عم مصطفیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور یہ لفظ کہا گیا کہ دنیا کے بدبخت ترین انسان نے ان کو قتل کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس وقت کے حالات کی عکاسی کرتی ہیں۔ تو حالات تو بہت ہی ابتر ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام بطور امام کے، بطور خلیفہ کے، بطور جانشین مصطفیٰ کے ذمہ دار تھے کہ حالات کو کنٹرول رکھیں، لوگوں کو مشتعل نہ ہونے دیں، اور ان تمام خرابیوں کا قلاقامہ کریں کہ جو آئندہ جنم لے سکتی تھیں یا جس کے صورتحال سامنے آ رہی تھی۔ تو لہٰذا ذکر فإن ذکرہ تنفع المؤمنین، امام حسن علیہ السلام نے وہی کلمات دہرائے جو آپ کے بابا نے دہرائے تھے، تاکہ ان تک آواز پہنچ سکے کہ یہی کلام علی ہے، یہی کلام حسن ہے، اور یہی کلام رسول خدا، اور یہی کلام اللہ ہے۔ بے شک یہاں پہ یہ بات ذرا توجہ مانگتی ہے کہ زوال جو ہے وہ کرداروں میں بھی لوگوں کے آ رہا تھا، ایمانوں میں بھی آ رہا ہوگا، اور لوگوں کا وہ تعلق اور وہ کنیکشن جو ہے وہ مسجد سے یا اللہ سے اتنا لفظ استعمال کرنے دیجیے ڈسکنیکٹ ہو گیا کہ مسجد کے اندر شہید کرنا جو ہے ایک مسلمان عبد الرحمن، اب دیکھیں نام بھی کیا ہے اس کا، عبد الرحمن، مسجد کے اندر ایک برائی کو کرنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے ایک نارمل پیٹرن بن گیا۔ یہ مسلمانوں کا زوال جو ہے یہ پھر کہاں تک لے کر آیا ہمیں؟ نبی کریم علیہ السلام نے جو پیشگوئی فرمائی تھی نا، یہ عین اس کے مصداق تھا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، جو تم میں سے زندہ رہے گا نا میرے بعد وہ ان قریب اختلافات اس طریقے دیکھے۔ وہ اختلافات بھی کیسے تھے؟ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نام دین کا لیتے تھے، نام دین کا، عبد الرحمن، حافظ قرآن اور نمازی، یہ خوارج جتنے تھے یہ بڑے پرہیزگار قسم کے لوگ تھے بظاہر، اور یہ ان کا نعرہ بھی کیا تھا، یہ خوارج بڑے پرہیزگار قسم کے لوگ تھے، بڑا اہم جملہ، ان الحکم الا للہ، یہ نعرہ ان کا تھا، یہ شعار تھا ان کا، یہ سلوگن تھا۔ اور اس کا جواب وہ کیا جواب دیا جناب سیدنا علی مرزا کرم اللہ کریم، قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور جواب آپ فرماتے ہیں کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کلمہ تو حق کا ہے مگر اس کے پیچھے مقصد باطل کا ہے۔ میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ شاہ جی یہ بات آپ نے پہلے کی ہوتی، ساری گفتگو اس موضوع پہ ہوتی، کلمہ تو حق کا ہے لیکن اس کے پیچھے باطل ہے، باطل ہے، اور یہ سبق آج تک بھگت رہے ہیں، آج تک بھگت رہے ہیں۔ میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سے جا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ نام دین کے استعمال کر کے، اللہ اور رسول کا نام استعمال کر کے، قرآن و حدیث کا نام استعمال کر کے، اور ان الحکم الا اللہ کا سلوگن اختیار کر کے، اور کام انہوں نے کیا کیا؟ حضرت علی مرزا کے خلاف فتویٰ دیا ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ دائرہ اسلام سے نعوذ باللہ خارج ہو چکے ہیں اس تحکیم کے معاملے میں۔ فتویٰ کنہوں نے دیا؟ اسی عبد الرحمن بن ملجم کے پورے گروپ نے، اس ٹولے نے، اور آپ کے قتل کو جائز سمجھ کر اور قابل ثواب سمجھ کر یہ قتل کیا۔ ان کو قتل کرنا، ان کو شہید کرنا، یہ کار ثواب ہے، یہ دین کا کام ہے۔ تو یہ ابن ملجم تو آج آپ کو گلی گلی محلے محلے میں نظر آ رہا ہے پاکستان۔ یقیناً یہی وہی جو حضرت علی مرزا نے فرمایا تھا نا، آج ہمیں اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور جو ابھی انہوں نے بات کی تھی نا ڈاکٹر علی صاحب نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تنزیل کی حفاظت کر رہا ہوں، تو تعویل کی۔ جو فتنے آئیں گے نا قرآن پاک کے نام پر، حدیث کے نام پر، دین کے نام پر، پہچاننا یہ ہر کسی کے کام نہیں تھا۔ یہ حیدر مرزا کو اللہ پاک نے اعزاز بخشا، اور انہوں نے ان کو پہچانا، اس کا نوٹس لیا اور اس کا راستہ روکا، اور آج تک الحمدللہ ان کے اس مشن کو زندہ کیا جا رہا ہے، اور قیامت تک یہ زندہ رہے گا۔ واپس آئیں گے اور اسی موضوع کو آگے کنٹینیو کریں گے کہ وہ جو لوگ اللہ کا نام لیتے ہیں اور ان کے پیچھے جو ہے وہ منافقت چھپی ہوتی ہے، وہ کردار جو وہاں سے شروع ہوا وہ آج تک کس طرح مسلمانوں کے اندر کنٹینیو کر رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور امام علی کو یاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو ہو رہی ہے امام علی کی شہادت کے اوپر، اور دو لفظ جو ہے جس کو میں نے ڈاکٹر علی سے بھی کہا تھا کہ اس کی تفسیر فرمائیے، اب میں ان کی تفسیر ضرور پوچھوں گا۔ تعویل اور تنزیل جو ہے، یہ جو حدیث سناتے ہیں جب، تو آپ حضور پہلے اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں کہ اس سے مراد ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل قرآن تو سادہ بات ہے، جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی کچھ مسائل درپیش تھی، اس وقت بھی قرآن کے جو احکام، جو عقائد، جو افکار، جو معاشرت، جو سیاست، جو چیزیں نازل ہو رہی تھیں،
تو اس سے آگے ہر شے کا آگے رزسٹ کر رہی تھی، مخالفین رزسٹ کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سے رابطہ اس کا جوڑیے نا. جہاں رزسٹنس کر رہے تھے نا، تو رسول اللہ نے اس کی تنزیل کو کما کو جیسے وہ نازل اس کو ایک دفعہ ایگزیکیوٹ کر دیا. بعد ازاں جب رسول اللہ اس دنیا سے ظاہری طور پہ تشریف لے گئے تو پھر اس کی تعویل کا، یعنی اس کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں، جو موسٹ فیوریبل انٹرپریٹیشن ہے، اس کی ایگزیکیوشن کا معاملہ تھا. پھر اس پر آنے والے مسائل تھے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تنزیل پر آنے والے مشکلات کو میں نے ٹیکل کیا تھا اور بیئر کیا تھا اور آگے اس کو پروسیس کروایا تھا، جب تنزیل اس کی کما حق کو تنزیل، ایک تو تنزیل لینا جب اس کی انٹرپریٹیشن کا وقت آئے گا اس طرح یہ ہے تم فیس کرو. انٹرپریٹیشن تو کئی ہوں گی. اب خارجیوں کے پاس بھی تو اپنی انٹرپریٹیشن تھی، پڑھتے کچھ تھے، مراد کچھ لیتے تھے، جس طرح شاہ صاحب قبلہ نے فرما دیا. تو لہٰذا اس کی جو صحیح انٹرپریٹیشن ہے، جو اس کا اصل مقصود ہے، جو اس کی صحیح تعویل ہے، اس کی جب بات کرنے کی آئے گی تو ایک شخص ایسا ہوگا جو اس کی اس صحیح اس کا سٹینڈ درست ہوگا. اور ترمذی کی حدیث اس موقع کو سپورٹ کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جہاں پہ کھڑا ہے وہ حق پہ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا. ایک علی ہے کہ وہ جس طرف وہ اللہ نے کہا ہے کہ حق اس طرف ہوگا جس طرف علی ہوگا. کیا بات ہے. حق کو علی کا پابند. حضور اب انہی دو الفاظ کی ذرا تفسیر اس طرح فرما دیجئے کہ جس طرف حق ہوگا علی بھی اسی طرف ہوگا. تو امام علی کرم اللہ کو انٹرپریٹیشن میں کیا دقتیں پیش آ رہی تھیں؟ دیکھیں قرآن کریم کی تنزیل جس طرح ہے کہ ایک تو اس کی تدوین اور ترتیب کے حوالے سے مسئلہ ہے، وہاں بھی تنزیل کا بات آتی ہے. یعنی جو اس کے نزول کی ترتیب ہے وہ مختلف ہے. سب سے پہلے سورہ اقرا نازل ہو رہا ہے، اور جو تدوین ہے اس وقت ہمارے ہاتھ میں جو قرآن کریم موجود ہے، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی وہ ترتیب اپنے سامنے اصحاب کرام سے دلائی تھی. اور پھر اس پہ مولا علی علیہ السلام کو بھی یہ ایک قسم کا حکم تھا، وصیت تھی کہ میرے بعد قرآن کریم پہ کام کرنا ہے، اور آپ نے قرآن کریم کو جمع کیا. اور وہ نسخہ اس وقت مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کے حرم میں موجود ہے، جس کو ابھی وہاں کے جو ادارہ نشر قرآن انہوں نے پرنٹ کیا، اس کی کاپی میرے پاس موجود ہے، کہ جو بالکل اسی ترتیب سے جو آج ترتیب ہمارے ہاتھ میں موجود ہے. آخر میں لکھا ہے کاتب علی ابن ابی طالب، مولا علیہ السلام کے ہاتھوں کا دستخط شدہ ہے وہ چیز. تو وہ نسخہ بھی آج موجود ہے جس پہ مولا علیہ السلام نے قرآن پہ کام کیا تھا. اب جہاں تک تعویل کا تعلق تھا، تعویل میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نہج البلاغہ میں مولانا نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کے کئی ظاہر تو ہے ہی صحیح، ظاہر بھی حجت ہے، لیکن اس کے کئی بواطن بھی ہیں. ہاں جی، اور باطن کے سبا باطن 7 اور پھر کتنے، اور علی فرماتے ہیں کہ میں ہر باطن کا باطن میں بھی جانتا ہوں کہ جتنا علم خالق. اور اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے. تو یہ قرآن کا علی کے ساتھ ہونا، علی کا قرآن کے ساتھ ہونا، یہ کوئی معمولی یعنی اعزاز نہیں ہے. تو علی سے بڑھ کر جو ناطق قرآن بھی ہے اور قرآن کریم کی آیات کو جانتا بھی ہے، بلکہ یوں کہوں کہ کتنی ایسی آیات ہیں جو پہلے نازل ہوئیں، علی نے ان پہ عمل کیا، اور کتنی ایسی آیات ہیں کہ علی نے پہلے عمل کیا اور آپ کا عمل جو ہے قرآن بن کے نازل ہوتا رہا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا عالم آپ کا عمل جو ہے وہ قرآن بن کے نازل ہوتا رہا. کیا خوبصورت بات ہے. واہ واہ. اس سے بڑھ کر یہ راسخون فی علم تو یہی ہیں، یا فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر بھی یہی ہیں جو قرآن کریم کو صحیح معنوں میں جانتے ہیں، جس طرح خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا اور جس طرح رسول لوگوں تک پہنچا. کیا بات ہے. شاہ جی آپ کی طرف یہ فرمائیے گا کہ تعویل میں اور تنزیل میں حضرت علی کرم اللہ کا جو کردار ہے دونوں میں جس کی طرف اشارہ آپ نے خاص طور پہ فرمایا، بڑی خوبصورت بات، دونوں میں آپ کا بڑا کردار ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن جس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اس کی حفاظت کرنے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں تھیں، ان میں بھی آپ کے دستے راز تھے، آپ کے ساتھی تھے، قرآن کے خود حافظ تھے. آگے قرآن حفظ لوگوں کو کرایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یعنی قرآن کی جو اس کا ظاہر ہے، الفاظ ہیں، آیات ہیں، 114 صورتیں، ان کی حفاظت بھی خود آپ نے کی اپنے ہاتھ مبارک سے، دست مبارک سے، وہ پورا مصحف بھی آپ نے لکھا. اور پھر دوسری بات جو تعویل کی بات ہم کر رہے ہیں کہ قرآن کے مطالب، مفاہیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھے اللہ پاک کی تائید سے، آپ اللہ کی وحی سے، ان کی حفاظت کرنا، ان کو من وعن اسی طرح محفوظ رکھنا، اس میں حضرت سیدنا علی المرضیٰ کا بہت بڑا کردار ہے کہ آج امت تک جو صحیح پیغام پہنچا ہے. حضرت سعید بن مسیب، حضرت عبداللہ ابن عباس، جتنے مفسرین ہیں، تو حضرت علی کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے، بہت بڑا کردار اس میں. نجف کے اندر تقریباً 50 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ حضرت علی کی عقیدت میں، محبت میں، محب علی جو ہیں
وہ وہاں پہ موجود ہیں. 50,000 لوگ ہوں نا تو سیاسی جلسہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. 50 لاکھ سے زیادہ. اور یہ لوگ آپ کہیں گے کہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ان لوگوں سے پتہ چلتا ہے جو کہ ایئرپورٹ سے ان کو ان کر رہے ہوتے ہیں ویزے پہ. 50 لاکھ پیپل آر وزٹنگ امام علی. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں اور دعاؤں کو قبول کرے. آج کا جو سوال ہے وہ کہ حضرت علی علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ جو ہے وہ کس مقام پر ہوا؟ حضرت علی علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ کس مقام پر ہوا؟ اس سوال کا جواب آپ دیں گے اور آپ کو ملے گا اسپارکس کا اسمارٹ واچ، جو کہ ہمارے نیچے ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے ہیں. اس پہ آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، اس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اس پہ آپ ہمیں واٹس اپ کر سکتے ہیں. اپنا نام، صحیح جواب اور اپنا ایڈریس لکھوا دیجئے. بہت سے ایسے لوگ اور بہت سے ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن کے اوپر ہم عام طور پہ ذکر نہیں کرتے. مثال کے طور پہ آج مجھے یاد آ رہے ہیں حضرت ابو فضل عباس کے غلام ہوا کرتے تھے جان. کچھ کتابوں میں اردو کے اندر ان کا نام جان بھی لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اردو میں لکھیں گے تو جان کا نام. اب یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے اسلام کب قبول کیا، لیکن یہ حبشہ سے تھے اور ظاہر ہے ایک بلیک سلیو تھے. لیکن ان کی عزت دیکھیے ذرا کہ کیا مقام انہوں نے پایا کہ حضرت ابو فضل عباس سے حضرت علی کرم اللہ نے ان کو 150 درہم میں خریدا، اور خریدنے کے بعد ان کو حضرت ابو ذر غفاری کو تحفے میں دیا کہ اس کو اپنے پاس رکھو. یہ ایک آنیسٹ، ایک علم والا اور ایک لائل آدمی ہے جو تمہارے کام آئے گا. اور جان کا جو آخری لمحات ہیں اس کے اوپر اگر مجھے محرم میں کبھی ذکر ہوا تو میں ضرور چھیڑوں گا. کربلا میں بھی ان کی لاش آخر میں ملی تھی اور بنو اسد کے قبیلے نے ڈھونڈی. 40 جب ہجری کو سال گزر گئے تو لوگ کہتے ہیں کہ علی کے تبدیلی مزاج میں ایک آئی، اور وہ عام طور پہ یہ کہتے پھرتے تھے کہ یہ وہی مہینہ ہے، یعنی کہ رمضان کا یہی مہینہ ہے، یہی مہینہ ہے جو آ گیا ہے. 10 رمضان جب تھی تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا اور اس کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے. تو پھر آپ نے کنفرمیشن کے لیے پوچھا کہ تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا میرا قبیلہ جو ہے وہ مراد ہے. تو آپ نے اس کو یاد دہانی کے لیے کہ میں پہچانتا ہوں تجھے، یاد کرایا کہ عبد الرحمن تجھے یاد ہے جب تو چھوٹا ہوتا تھا تو تیری ایک یہودی آیا ہوتا کرتی تھی اور وہ اکثر تجھے مارا کرتی تھی، اور تجھے مارتے ہوئے کہتی تھی کہ جس طرح ہماری قوم میں، یعنی کہ ان کی قوم میں صالح علیہ السلام کے ناکہ کی ٹانگیں کاٹنے والا تھا ایک بدنصیب انسان، تو بھی ایک بدنصیب انسان ہی ہوگا. تجھے یاد ہے اس بات کا؟ یہ جب بات آپ نے فرمائی تو آپ نے اس کو بتایا کہ تیری تلوار سے جو ہے وہ میرا سر کٹے گا اور میری داڑھی جو ہے وہ سرخ ہوگی. تو اس نے اس بات کی نفی کرتے ہوئے کہا کہ میں تو آپ کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوتا رہا ہوں، میں اگر ایسا ہوں تو آپ مجھے قتل کر دیں. علی کا یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں تجھے قتل اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ ابھی جرم سرزد نہیں ہوا. جب تک جرم سرزد نہیں ہوگا تب تک انصاف کیا نہیں جا سکتا. دیکھیے قاتل سامنے کھڑا ہے لیکن آپ اس کو سزا اس لیے نہیں دے سکتے کہ ابھی جرم سرزد نہیں ہوا. اس کے بعد ابن ملجم جو ہے، عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے، یہ یمن چلا گیا اور یہ تقریباً 13 رمضان تھی جب، اگر میں کم و بیش 13 رمضان تھی جب حضرت علی کرم اللہ نے اپنے بچوں کو وصیتیں جو تھیں وہ کرنا شروع کر دیں اور وصیتیں لکھانا شروع کر دیں. اس کے بعد 18 رمضان کو یہ شخص جو ہے یہ یمن سے واپس آیا اور رسول پاک کے اس بھائی حضرت علی کرم اللہ نمک رکھا اور دودھ کا پیالہ رکھا. اب دیکھیے اس سے زیادہ سادہ غذا کیا ہو سکتی ہے امیر المومنین کے لیے. اور امیر المومنین علی کرم اللہ کہتے ہیں کہ تم نے اتنا زیادہ کیوں اہتمام کیا ہے؟ تم نے کبھی اپنے باپ کو ایک سے زیادہ سالن، یعنی کہ نمک کو بھی سالن میں شامل کیا، ایک سے زیادہ سالن کھاتے ہوئے کبھی دیکھا ہے؟ تو ان کی کوشش تھی کہ وہ نمک کو اٹھا لیتی وہاں سے. تو آپ نے نمک کو وہاں پہ رکھا کہ میں جو کی روٹی کے ساتھ نمک کھاؤں گا، اور آپ نے دودھ کا پیالہ وہاں سے اٹھا لیا. دودھ کا پیالہ اٹھانے کے پیچھے بھی حکمت تھی کیونکہ امام علی کرم اللہ جو ہے وہ کوفہ کے بچوں کو دودھ پلایا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو. اور جملہ کہا ام کلثوم سے، اور وہ جملہ یہ تھا کہ یہ جو حلال رزق ہے اس کا بھی اللہ کو جا کے حساب دینا پڑے گا. اس لیے اگر اللہ حلال رزق بھی دیتا ہے تو اس کو آپ اس کیا کہنا چاہیے الغرضی سے ہرگز بھی استعمال نہیں کر سکتے. اضطراب تھا اس شب آپ کو بہت زیادہ، اور بچوں نے پوچھا
آپ باہر مثال کے طور پہ کھلے آسمان کو جب دیکھتے تو آپ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. تو پوچھا لوگوں نے کہ علی آپ کو تو ہم نے خیبر میں بھی کبھی خوف کی زد میں نہیں دیکھا, آج آپ بہت خوف کی زد میں نظر آ رہے ہیں, اضطراب کیوں ہے آپ کو اتنا؟ امام علی کا جملہ کیا تھا؟ امام علی کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے, کہتے ہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, علی ڈرتا ہے اس بات سے. اوئے ہوئے, اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, علی اللہ کے حضور حاضر ہونے سے ڈرتا ہے, اس لیے اضطراب میں ہے. یہ وہ آخری شب تھی جو آپ نے گزاری. ام کلثوم کے گھر کے باہر تلواروں کے چھنکنے کی اور چھنکار کی آواز آئی, لوگوں نے اپنی نام سے تلواریں نکالی ہوئی, آپ نے شور سنا, آپ باہر نکلے تو حضرت حذیفہ باہر تھے, اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ آئے اور انہوں نے کہا کہ علی آج ہم آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے, آج ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, آپ اندر جا کے آرام سے اپنا روزہ افطار کیجئے, آپ شب گزاریے, آپ عبادت کیجئے, ہم یہاں پہ آپ کے لیے کھڑے ہیں. امام علی کرم اللہ نے حضرت حذیفہ کو واپس جانے کا حکم دیا. حذیفہ واپس جب گئے تھے تو اس میں بھی ان کی بیوی کی بڑا اضطراب تھا اور وہ باہر کھڑی تھی. اس نے کہا تم علی کو اکیلے چھوڑ کے آگے, کہا مولا کا حکم تھا, میں اس پہ کیا کر سکتا تھا. تب تک وہ اپنے گھر پہ رہے. جب آپ کو تھوڑی سی نیند کا غلبہ آیا اور اس نیند کے غلبے کے بعد آپ نے آواز سنی کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ جو شب ہے یہ دعاؤں کی شب ہے, یہ برکت کی, ان برکات کی شب ہے جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان اپنے بزرگ ولیوں کا, دوستوں کا, اپنے بزرگ صاحبوں کا امتحان لیتا ہے کہ وہ میرے پاس آنے میں کتنے راضی ہیں اور میرے پاس آنے سے ان کی زندگی کا کتنا خوف ہے. جب امام علی کرم اللہ جیسی ہستی جو ہے وہ اضطراب میں ہے آج کی شب, تو غور کیجئے گا کہ ہمیں کس طرح کا ماحول اپنے خوف اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے. اس کا میرے خیال میں آج کی مجالس کو سن کے بہت سے دوستوں نے سبق حاصل کیا ہوگا, جنہوں نے نہیں کیا وہ ذکر علی آج ضرور سنیں. السلام علیکم علی بھائی, میرا نام نعمان شاہد ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ لوگ عید کے دن مبارکباد دیتے ہیں, عیدی دیتے ہیں اور وصول بھی کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ اس کے علاوہ عید کے دن کچھ لوگ ایک دفعہ گلے ملتے ہیں اور کچھ لوگ 3 دفعہ گلے ملتے ہیں, اور جو لوگ 3 دفعہ گلے ملتے ہیں وہ اس کو سنت طریقہ بتاتے ہیں, تو اس کے بارے میں کیا احکامات ہیں وہ ذرا آپ اس میں بتا دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک ٹریڈیشنل چیز ہے, سنت تو اس حوالے سے کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہوئی. صرف یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام عید کے دن جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو تقبل اللہ منا و منکم, اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری طرف سے بھی اور تمہاری طرف سے بھی. یہ دعا چھوٹی عید پہ بھی ہوتی تھی, بڑی عید پہ بھی. چھوٹی عید پہ روزوں کی قبولیت کی بات ہو رہی ہوتی تھی اور بڑی عید پہ قربانی کے اعتبار سے بات ہو رہی ہوتی تھی. تو اس طرح کی مبارکباد دی جا سکتی ہے. باقی گلے ملنا کوئی ضروری نہیں ہے, نہ یہ کہ ضرور مصافحہ لینا ہے, لیکن ٹریڈیشنل ایک چیزیں چل رہی ہیں, ان کے اوپر بدعت کا حکم نہیں لگے گا. بعض اوقات کئی ایک روٹھے ہوئے دوست بھی اس دن جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگتے ہیں اور ایک ناراضگی والا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس اعتبار سے میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی شرعی حکم نہ لگایا جائے. باقی عید مبارک کہنا یا عیدی لینا دینا یہ کلچرل چیزیں ہیں, ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں کہ آپ کوئی شرعی حکم لگائیں. بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے من احدث فی امرنا ھذا, جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کی فہو رد, وہ مردود ہے. دین کے ساتھ جو بعض چیزیں کچھ اٹیچ ہو جاتی ہیں جو اصلاً دین نہیں ہوتی ہیں, ان پہ کوئی شرعی حکم اس حوالے سے نہیں لگتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اس وقت جو افطاری کا لطف ہوتا ہے اس سارے ماحول کے اندر, یقین کیجئے اللہ تعالیٰ ان رحمتوں کو ہم پہ ہمیشہ برقرار رکھے اور ہمیں استقامت دے. حضور اقدس شہادت امام علی سے سبق کیا ملتا ہے امت کو؟ دیکھیے جی, ایک ہوتا ہے اللہ کے لیے جینا, ایک ہوتا ہے مرنا. اللہ کے لیے مرنا. اللہ کے لیے مرنا بہت آسان ہے, اللہ کے لیے جینا بڑا مشکل ہے. ہائے 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 ہائے. تو لہٰذا حضرت مولا علی وہ تھے جو اللہ کے لیے جیے اور اللہ کے لیے مرے. واہ واہ. کسے را میسر نشری سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شاہ. وہ آئے بھی اللہ کے گھر, گئے بھی اللہ کے گھر. یہ بڑا استعارہ اور حکمت ہے. آئے جملہ پورا کریں, آئے اللہ کے گھر, گئے اللہ کے گھر, اور جو درمیان کا دورانیہ رسول کے ہے. گھر. واہ 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 واہ. زندگی وہاں گزری.
سمجھے، اللہ کی مطابعت میں رہی. تو گویا حضرت علی کی شہادت سے ہمیں جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں، سنتے ہیں، یہ منقبت نوحے پڑھے جاتے ہیں کہ جی جناب امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، جناب سیدہ زینب اور دیگر شہزادی یہ یتیم ہو گئے. ایسا نہیں تھا. آدھا کوفہ یتیم ہو گیا تھا علی کے جائے. سمجھائیے، یہ بالکل وہ یہ امام زین العابدین جب شہید ہوئے تھے نا جی، ٹھیک، تو کئی 100 خاندان یتیم ہو گئے تھے اور وہ صبح کو کہتے تھے ہمیں تو رات کو تنہائی میں اور رات کے اندھیرے میں کوئی آ کے رکھ کے جاتا تھا، اب تو ہم تو بھوکے ہو گئے، کہاں سے آئے. یہ حضرت علی کا کردار تھا. آدھا کوفہ بھوکا ہو گیا تھا. اور اس کی ایک مثال آپ کو دوں، ایک واقعہ مناقب اسد اللہ میں لکھا گیا. وہ واقعہ یہ ہے، تیسرا دن تھا امام علی کی شہادت کا، ہو چکی تھی. امام حسن جامع مسجد کوفہ سے جماعت کروا کے گھر آ رہے تھے، تو رستے میں تھوڑا جنگل کا ایریا تھا، تھوڑا ویرانہ تھا، تو ایک بوڑھا چیخ و پکار کر رہا تھا. وہ گئے کہ اتنا کون ہے، کوئی بزرگ بھی آواز سے انداز ہو گیا اور کرا رہا ہے. جب اس کے پاس سے پہنچے، سر آپ نے اپنی توجہ سے یہ واقعہ سننا جی، جب اس کے پاس پہنچے تو بیٹھ کے اس کا حال احوال پوچھا. وہ آگے درستگی سے، تیزی سے اور بد کلامی کر رہا تھا. آپ خوش کلامی سے اس سے کلام ہوئے، حال چال پوچھا. انہوں نے کہا بابا بتا مسئلہ کیا؟ کہتا میں 3 دنوں سے بھوکا ہوں. چپ کر کے گئے، کھانا لائے، اس کے پاس بیٹھ گئے. امام حسن 4 زانوں کے اس بزرگ فقیر کے ساتھ بیٹھے ہیں اور لقمے توڑ کے کھانا اسے کھلا رہے ہیں. اس کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، بزرگ تھا، اس کو نرم کر کے اسے کھلا رہے ہیں. تو چند لقمے کھلائے، کھلاتے کھلاتے کہتے ہیں، جب وہ بزرگ ٹھنڈ ہو گیا نا، غصہ ختم ہو گیا، تو کہتے ہیں اے نوجوان تو ہے کون؟ انہوں نے کہا کیوں؟ فرماتے ہیں جس طریقے سے تو لقمہ توڑ کے مجھے کھلاتا ہے نا، تیرے لقمے توڑنے کا انداز اس شخص سے ملتا ہے جو مجھے آ کے کھلایا کرتا تھا، اور تیری گفتگو کا انداز اور لہجہ بھی اس سے ملتا ہے. تو وہ 3 دن ہو گئے ہیں مجھے کھانا کھلانے نہیں آیا. اس سے پہلے وہ صبح بھی آتا تھا اور رات کو بھی آتا تھا. اور یہ کھلانے والا وہ ہے جو کہ جو کی روٹی اور نمک سے اپنا روزہ افطار. امام حسن علیہ السلام رو پڑے اور امام حسن نے اس کو گلے لگا کے فرمایا کہ وہ میرے بابا علی تھے، اب وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور آج تیسرا دن ہے. اب وہ سارے، آج تیسرا دن ہے، وہ نہیں ہے، اور اب سے وہ ذمہ داری میں اپنے کندھوں پہ لیتے. اور امام حسن کی اور اہل بیت اطہار کی عالم دیکھیے، وفاداری کا عالم، کہ ایک شخص نے قرض مانگا، امام حسن علیہ السلام نے قرض دے دیا. وہ مقروض تھا، 10 یا 12 ہزار، مختلف طبقات، ابن سعد میں 2 ہیں اس کی فگریں. قرض دے دیا. جب اپنے گھر میں داخل ہوئے تو زاروں قطار رونے لگ گئے دیوار کو پکڑ کے. غلام نے پوچھا کہ حضرت آپ تو اس کی حاجت روائی کر کے آ رہے ہیں، اس کا مسئلہ حل کر دیا ہے بلال بھائی، اب کیا پریشانی ہے؟ فرماتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حسن نے مسئلہ حل کر دیا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ حسن کے گرد و نواح میں رہتا تھا، اس کی مشکل سے باخبر ہونا چاہیے تھا، اس کو سوال کی حاجت تک کیوں آنا پڑا. یہ ہے اہل بیت اور یہ کردار ہیں جو ہمیں آج معاشرے میں اپنانے کی ضرورت ہے. شاہ جی، امام علی کرم اللہ کی شہادت سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے بحیثیت امت؟ دیکھیں میں ایک تو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی شہادت ہوئی تو ایک وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ اٹھانا پائنتی کی طرف سے، سرہانے کی طرف سے نہیں، سرہانے کی طرف سے اٹھانے والے خود جنازہ اٹھائیں گے. سمت کا تعین فرمایا کہ اس طرح چل پڑنا آپ کو خود ہی خدائی قبر ملے گی. امامین کریمین نے جب آپ کو تغسیل و تکفین کے مراحل کے لیے جنازہ اٹھا کے چلے تو روایت میں ہے کہ اگلے پائے جو تھے وہ جبرائیل اور میکائیل نے اٹھائے ہوئے تھے، اور اس سمت جنازہ جا رہا تھا جہاں خود ہی خدائی قبر تیار تھی. وہاں پہنچے تو قبر تیار ہے، اس قبر میں آپ کو دفن کیا گیا. آج اس قبرستان میں جو دنیا کا سب سے قدیم ترین قبرستان ہے، اسی ایک ہی ذریعے میں ایک ہی قبر کے دائیں بائیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام دفن ہیں، درمیان میں جناب علی علیہ السلام دفن ہیں. آپ کی جو نصیحتیں، جو وصیتیں تھیں، ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے یہ واقعہ نقل کیا، اس کا ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے بابا کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو خرابے سے یہ رونے کی آواز آ رہی تھی. مسجد کے حوالے سے بھی ہو
سکتا ہے. تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یتیموں غریبوں مسکینوں کا خیال رکھا. اور پھر امام حسن علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا کہ آج کے بعد آپ کو یہ دن نہیں دیکھنا پڑے گا، اب بابا کی جگہ پہ میں خود آیا کروں گا. جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابھی آپ سے فرما رہے تھے کہ نان جمی کھانے والے، 3 لقمے کھانے والے، خواہش دنیا نہیں تھی، آخرت تھی. اور پھر جو جملہ جناب ام کلثوم علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ کیا بیٹا آپ یہ پسند کرتی ہیں کہ تیرا بابا روز قیامت اللہ کے حضور کافی دیر کھڑا رہے، حساب و کتاب دیتا رہے. یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسی شخصیت، غذا پہ کتنی توجہ. اور آخری بات جو حکمرانوں کے لیے پیغام ہے، کوفہ والوں میں ایک عبا یہ اوڑھ کے آیا ہوں، جب یہاں سے میں جاؤں اگر اس کے علاوہ میرے پاس کچھ اور ہو تو بے شک میرا محاسبہ کر لینا. علی جو ایک عبا لے کے آیا تھا اسی کے ساتھ ہی جائے. اور یہ وجہ کہ امام حسن فرماتے ہیں گھر میں 70 یا 700 درہم موجود تھے. اللہ اکبر. شاہ جی سبق. اسلاف نے آپ کی سیرت کے بارے میں 2 جملے لکھے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ عاشا حمیدن و مات شہیدن. آپ نے زندگی ایسے گزاری اوصاف حمیدہ کے ساتھ، اوصاف حمیدہ کے ساتھ، اور دنیا سے گئے تو رتبہ شہادت پر فائز ہو کر. عاشا حمیدن و مات شہیدن، یہ ہر مسلمان کو آپ کی سیرت مبارکہ سے سبق سیکھنا ہوگا. اور آپ کے اوصاف حمیدہ ابھی آپ سن رہے ہیں کہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں تربیت پائی، بچپن سے لے کر جوانی تک آپ کے ساتھ وابستہ رہے. اور پھر جب اللہ نے آپ پر ذمہ داریاں ڈالی، امت کی، خلافت کی، حکومت کی، سرداری کی، آپ تھے سردار، لیکن جب حکومت کی شکل میں آپ پر ذمہ داریاں آئیں تو آپ نے بیت المال کی جس انداز سے حفاظت کی ہے، تاریخ میں اس کی مثال کوئی نہیں. ایسی آپ نے اس کی غریبوں کے لیے، یتامہ کے لیے، بیوگان کے لیے، ہر ایک کے لیے، حتیٰ کہ جو غیر مسلم آپ کی ریاست میں آباد تھے ان کی حقوق کا خیال کیا، جو ان میں حقدار تھے ان تک ان کا راشن پہنچایا، ان کا سامان پہنچایا، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے تھے. اور خلافت کے دوران ان کے ساتھی تھے حضرت زرار. وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو دیکھتا تھا جب سفر میں ہوتے تھے، دخل فی محرابہ قابضا علی لحیتہ یبکی بقال حزین ویتململ تململ السلیم ویقول یا دنیا قد طلقتک ثلاثا لا رجت فیکی اہم قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق. آپ مصلی پہ کھڑے ہو جاتے رو رو کر، ایسے غمگین ہو کے روتے کہ جیسے انتہائی کو غم زدہ انسان روتا ہے. ایسے آپ تڑپتے تھے مصلی کے اوپر جیسے کسی کو بچھو نے ڈسا وہ تکلیف سے تڑپتا ہے، لیکن وہ اللہ کی خشیت سے تڑپتے تھے. اور دنیا کو مخاطب کر کے فرماتے تھے میں نے تجھ کو 3 طلاقیں دے دی، تیسا رجوع اور صلح نہیں ہو سکتی. اور ساتھ فرماتے تھے کہ آخرت کا سفر بڑا اجنبی سفر ہے، میرے پاس زیادہ راہ کم ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جن کو نبی پاک نے فرمایا تھا انی و ایاکی و حاذین و حاذر راقد فی مکان واحد. اے فاطمہ قیامت کے دن تو یہ دونوں میرے شہزادے، ان کا یہ بابا جو سویا ہوا ہے، ہم سب ایک ہی محل میں جنت میں رہیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب علی آج کا سوال تھا کہ حضرت علی علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ کس مقام پر ہوا، اور اس کا صحیح جواب ہے مسجد کوفہ میں نماز فجر میں سجدے کے درمیان. اس کا صحیح جواب ہمارے بہت سے ساتھیوں نے ہمیں بھیجا ہے، اور جو قرآن اندازی میں صحیح جواب نکلا ہے اس کے خوش نصیب جو ہیں وہ شیخو پورہ کے رہنے والے ہیں، اور ان کا نام ہے سید علی زیدی. سید علی زیدی شیخو پورہ سے آپ کو جناب یہ سپارکس کا سمارٹ واچ جو ہے یہ تحفے کا پیش کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ یہ پہنچ جائے گا.